بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وولٹیج ملٹی پلائر سرکٹس، یہ ایسے سرکٹس ہوتے ہیں جن کے ان پٹ پر اگر ایک اے سی ویو فارم دی جائے تو وہ ان کے آؤٹ پٹ کو ڈبل اور ٹرپل کر کے ہمیں دیتے ہیں۔ تو یا ہمارے پاس ڈبلر، ٹرپلر اور کوادرپلر جو ہے بہت کامن ٹائپ کے وولٹیج ملٹی پلائرس ہیں۔ تو یہ ایکچولی کلیمپنگ ایکشن کو یوز کرتے ہیں۔ جس طرح ہم دیکھا کلیمپرز کے اندر ہم ایک کیپیسٹر یوز کرتے ہیں ڈی سی آف سیٹ کریٹ کرنے کے لیے، یا اس کے اندر ڈی سی کو ایڈ کرنے کے لیے، ویو فارم کو شفٹ کرنے کے لیے، پیک زیادہ کرنے کے لیے۔ سو بالکل اسی طریقے سے کلیمپنگ ایکشن کو یوز کر کے کیپیسٹر کو چارج کرتے ہیں اور ان کا آر سی ٹائم کانسٹنٹ بہت تھوڑا رکھتے ہیں تاکہ وہ بہت سلولی ڈسچارج ہو۔ ان دا مین وائل دوسری ویو فارم آ کر اس کو سپر پوزیشن کی اس کے ساتھ اس کو بڑھا دیتی ہے۔ سو ہم ایکچولی پیک ریکٹیفائر وولٹیج کو انکریز کر لیتے ہیں اور وداؤٹ نیسیسٹی آف انکریزنگ ٹرانسفارمر وولٹیج ریٹنگ، یعنی ٹرانسفارمر کی وولٹیج وہی ہوتی ہے لیکن ہم ملٹی پلائر یوز کر کے آؤٹ پٹ وولٹیج بڑھا لیتے ہیں۔ سو ملٹیپلیکیشن فیکٹر آف 2، 3 اینڈ 4 آر ویری کامن۔ 2 کو ڈبلر، 3 کو ٹرپلر اور 4 کو کوادرپلر بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ہائی وولٹیج لو کرنٹ اپلیکیشنز میں یوز ہوتی ہے کیونکہ وولٹیج بڑھا دیتے ہیں، جیسے کہ کیتھوڈ رے ٹیوبس جس میں پارٹیکل ایکسیلریٹرز یوز کرتے ہیں، وولٹیج بڑھا کے پارٹیکلز کو ایکسیلریٹ کرواتے ہیں۔ سو ہم دیکھتے ہیں ڈبلر، وولٹیج ڈبلر کیسے کام کرتا ہے۔ دو طرح کے، ایک ہمارے پاس ہاف ویو ہے جس کے اندر ایک وقت میں جو ہے وہ ہاف ویو ریکٹیفائی ہو کے آؤٹ پٹ آ رہی ہے۔ سو ہاف ویو ریکٹیفائر میں پرائمری کرنٹ جو ہے وولٹیج جو ہے وہ سیکنڈری کے اوپر آ گیا، اور پازیٹیو سائیکل کے اندر D1 فارورڈ بائس ہوتا ہے۔ پازیٹیو میں D1 جو ہے وہ فارورڈ بائس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے کرنٹ سارا کا سارا کیپیسٹر میں ہوتا ہے اور کرنٹ چارج ہو جاتا ہے، یعنی 0.7 لیس وی پی، ان پٹ جتنا بھی تھا اتنا وہ چارج ہو گیا۔ تو جیسے ہی نیگیٹو سائیکل آتا ہے تو D1 جو ہے وہ ریورس بائس ہو جاتا ہے اور D2 فارورڈ بائس ہو جاتا ہے۔ اب اس کیپیسٹر کے اندر جو چارج تھا وہ بھی ڈسچارج ہو رہا ہے اور یہ پاتھ تو ختم ہو گیا، تو سیکنڈری کے جتنی وولٹیج ہے وہ دوسرے والے پاتھ میں سے گزر رہی ہے جس کے اندر ایک اور کیپیسٹر بھی لگا ہوا ہے۔ تو یہ والی ویلیو پلس یہ والی ویلیو، یہ اے سی پلس دس کیپیسٹر جو ڈی سی کی فارم میں ہوتی ہے، یہ دونوں مل کر اس کیپیسٹر کو چارج کر دیتے ہیں۔ اور کیپیسٹر کو کتنا چارج کرتے ہیں؟ دس وی پی پلس دس از اکول ٹو وی پی، تو کیپیسٹر ٹو ٹائمس جو ہے نا وہ چارج ہو جاتا ہے۔ تو اس کا آر سی ٹائم کانسٹنٹ ہم بہت زیادہ رکھتے ہیں، اس لیے وہ جلدی ڈسچارج نہیں ہوتا اور ہم اس کے اکراس وولٹیج لے لیتے ہیں۔ اگر ہم میتھمیٹیکلی اس کو دیکھیں تو یہ جو دوسرا والا پاتھ بنا D1 جب ختم ہو گیا، ریورس بائس ہو گیا، پاتھ ختم ہو گیا، تو VC1 اس کے اگر ہم KVL لگائیں تو VC1 D2 کی وولٹیج کو اگنور کر دیں، مائنس VC2 کیونکہ پولیرٹی دونوں کی ریورس ہے، پلس VP از اکول ٹو 0، سے VC2 از اکول ٹو VP پلس VC1 ری ارینج کیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ VC1 اتنا ہی ہے جتنا VP اپروکسیمیٹلی ایکول ہوتا ہے، تو VP پلس VP از اکول ٹو 2VP۔ تو کیپیسٹر کے اکراس چارج کتنا آ رہا ہے؟ ڈبل دا ان پٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے فل ویو وولٹیج ڈبلر، اس میں ہم فل ویو ریکٹیفائر یوز کر رہے ہیں، اور پازیٹیو سائیکل میں بالکل اسی طریقے سے D1 چارج ہوتا ہے، D1 فارورڈ بائس ہوتا ہے جس کی وجہ سے C1 چارج ہو جاتا ہے، اس کے کراس VP اپیئر ہو رہا ہے۔ نیگیٹو سائیکل میں D1 ریورس بائس جبکہ D2 فارورڈ بائس ہو جاتا ہے، تو جو کرنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ الیکٹرانک کرنٹ اس ڈائریکشن میں اور کنونشنل کرنٹ اس کے اپوزٹ میں جا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ چارج ہو جاتا ہے دوسرے ہاف سائیکل میں۔ سو دس از VP، دس از VP، اور ہم ان دونوں کے اکراس جو ہے وہ 2VP لے لیتے ہیں۔ تو اس کے آر سی ٹائم کانسٹنٹ زیادہ رکھتے ہیں، اس لیے ڈسچارجنگ بہت سلو ہوتی ہے۔ تو دس آلموسٹ ایکول ٹو 2 بیٹریز، ہمارے پاس سیریز میں 2 بیٹریاں آ جاتی ہیں، اور ہر ایک کی ویلیو کتنی ہے؟ ان پٹ جتنی بھی تھی۔ اب ہم ٹرپلر کی بات کرتے ہیں، بالکل وہی فنومینا، ہم نے ایک اور ڈائیوڈ کیپیسٹر سیکشن ایڈ کر دیا ہے ایکسٹرا، ڈبلر سے ایک زیادہ ایڈ کر دیا، تو ہمارے پاس 3 آ گئے۔ پہلے ہاف سائیکل میں، پازیٹیو سائیکل میں ڈائیوڈ فارورڈ بائس ہوتا ہے، C1 کو چارج کر دیتا ہے، اس کے اندر چارج کتنا آ گیا؟ VP جتنا پرائمری ان پٹ پہ تھا۔ اس کے بعد نیگیٹو سائیکل میں یہ
راستہ بند ہو جاتا ہے اور یہ والا پاتھ جو ہے اس کے ذریعے سے ڈائیوڈ D2 فارورڈ بائس ہو جاتا ہے, D1 ریورس بائس ہوتا ہے اور C2 جو ہے وہ چارج ہو جاتا ہے. C2 کے اوپر چارج کتنا آئے گا, دس پلس دس. دیکھیں یہ والا چارج پلس یہ والا چارج 2Vp چارج اب آ رہا ہے تو وولٹیج بڑھ گیا نا, تو وہ بڑھا ہوا وولٹیج نے اس کیپیسٹر کو 2 ٹائمز وی پی کے اوپر چارج کر دیا, یعنی اس کی وولٹیج ڈبل ہو گئی, ایک اس کی وولٹیج اس کی دونوں کی وولٹیج اس کے اندر آ گئی ہے. پھر جب نیکسٹ پازیٹیو سائیکل آتا ہے تو D2 بند ہو جاتا ہے اور D1 جو ہے وہ بھی فارورڈ بائس ہو جاتا ہے اور D3 بھی فارورڈ بائس, جس کی وجہ سے C2 کا پاتھ اس طریقے سے بنتا ہے. اور C2 کے اندر چارج کتنا تھا 2Vp, وہ اس C3 کو بھی چارج کر دیتا ہے کتنا 2Vp. تو یہاں پر 2Vp آ گیا, اس میں بھی 2Vp اور اس میں Vp. اگر ہم ان دو ٹرمینلز کے درمیان ویلیو نکالیں تو یہاں پہ Vp آلریڈی تھا, یہاں پر 2Vp ہے, تو اس طریقے سے 3 ٹائمز آف دا Vp. اگر ہم اس وولٹیج کو Vp کہیں تو ہمارے پاس آؤٹ پٹ کے اندر آ رہا ہے. اور ہم نے پہلے بھی کہا RC ٹائم کانسٹنٹ بڑھا دیتے ہیں تاکہ ڈسچارج آہستہ ہو اور یہ بیٹری کے طور پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. سیم فینومینا اگین, 3 تھا اس میں 3 لگائے تھے, آپ ایک اور لگا دیں ڈائیوڈ کیپیسٹر, تو پہلے میں یہ چارج ہوتا ہے اور دوسرے میں یہ بند ہو جاتا ہے تو پاتھ اس طرح بنتا ہے. ان دو کے نتیجے میں یہ C2 چارج ہوتا ہے 2Vp پہ. اب تیسرے میں یہ والا پاتھ آن ہو جاتا ہے, یہ کلوز ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے 2Vp ادھر آ گیا اور اگلے پاتھ میں دوبارہ سے یہ آن ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ 2Vp ادھر آ گیا. سو اگر ہم ان دو ٹرمینلز کے اکراس وولٹیج نکالیں تو دس از 2Vp اینڈ دس از 2Vp, تو یہاں پہ ہمارے پاس 4Vp آ جاتا ہے. اور اگر آپ کو 3 ٹائمز وولٹیج چاہیے تو یہاں پر لگا لیں. تو کوادرپل